نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 40 سے 46۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور پورا کرو تم میرے عہد کو اور میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور مجھ ہی سے تم ڈرو، وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، تصدیق کرنے والی ہے وہ اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور نہ بنو تم اول پہلے انکار کرنے والے، وَلَا تَشْتَرُوا اور نہ خریدو تم میرے آیات کے بدلے میں چند ایک پیسے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھ ہی سے تم ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز کو، اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، اور تم جانتے ہو کتاب اور تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، پڑھتے ہو کتاب کو، افلا تعقلون کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے، واستعینوا بالصبر والصلاة اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ بے شک وہ نماز بھاری ہے مگر عاجزوں پر، اور وہ لوگ الذین وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہاں پر اہل کتاب کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے اس سے پہلے ایمان والوں کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد کفار کا تذکرہ کیا، منافقین کا تذکرہ بتایا، اور ایمان والوں کا کیا اللہ تعالیٰ انعام دینے والے ہیں ان کی کامیابی بتائی، اور جن لوگوں کو جو خسارے میں ڈالنے والے ہیں، گھاٹے میں ڈالنے والے ہیں، یعنی کفار اور منافقین ہیں، ان کا تذکرہ کیا اور ان کا انجام بتایا۔ اور پھر یہ جو کافر لوگ تھے ان میں یعنی ایسے لوگ بھی تھے جو اہل کتاب تھے، ان کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، قرآن کو نہیں ماننے کے لیے تیار تھے۔ تو اہل کتاب وہ لوگ تھے، یعنی جب اللہ کے نبی مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو سورۃ بقرہ جو ہے یہ مدنی سورہ ہے، اور مدینہ کے ارد گرد یہی لوگ زیادہ بستے تھے، یعنی یہود اور نصارہ۔ یہود وہ لوگ کہلاتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانا، تورات کے اوپر ایمان لائے، اور نصارہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی یعنی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، انجیل کو ان لوگوں نے اس کے اوپر ایمان رکھا۔ تو یہ دو طرح کے طبقے تھے۔ اب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں تھے، اور عیسائی جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ تو اس طرح کے ان لوگوں کا یعنی یہ لوگ اپنے اپنے نظریات پر قائم تھے۔ تو اہل کتاب تھے لوگ، بہرحال ان کی عزت اور احترام کرتے تھے۔ تو قرآن نے ان کو خاص طور پہ خطاب کیا کہ یہ لوگ ایمان لائیں، کیونکہ ان کے پاس علم بھی تھا، وہ جانتے بھی تھے کہ اللہ جل شانہ کی ذات کے تو اللہ کی طرف سے ایک آخری نبی آنے والے ہیں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کو پتہ تھا کہ نبی آنے والے ہیں آخری۔ یہ لوگ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان میں سے پیدا ہونے کی بجائے جو ہے وہ قریش میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی، تو یہ لوگ اللہ کے نبی پر ایمان نہ لے آئے۔ تو بہرحال جب یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کو خاص طور پر خطاب کیا گیا کہ تم کیا کرو، ایمان لے آؤ۔
یا بنی اسرائیل، اللہ نے تمہارے اوپر بہت بڑا انعام کیا۔ اور بنی اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، دوسرا نام ہے یعقوب علیہ السلام، ان کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ اور اسرائیل جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے ان کو خطاب کیا کہ تم کیا کرو، ایمان لے آؤ۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ المکرمہ کے ارد گرد ایریے میں رہتے تھے، تو لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اگر یہ ایمان لائیں گے تو اور لوگوں کا ایمان کی طرف آنا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات نے ان کو خطاب کیا کہ تم ایمان لاؤ اور میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، کہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر بہت انعامات ہوئے تھے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے سے ان کو ہدایت کی روشنی ملی ہے۔ تو ان کے پاس ان چیزوں کے یعنی اللہ کے نبی کی دنیا کے اندر تشریف آوری کی خوشخبری وہاں پر لکھی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی آنے والے ہیں۔ تو ان کو فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اور پورا کرو اپنے وعدہ کو۔ اب اس میں کون سا وعدہ مراد ہے؟ کہ وعدہ وہ جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ اس آیت مبارکہ جو سورۃ مائدہ کی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ جب میرے آخری جو پیغمبر آنے والے ہیں تم ان کی تصدیق کرو گے، تم ان پر ایمان لاؤ گے۔ تو انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا اللہ کی ذات سے۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات فرماتے ہیں کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو، وہ جو تم نے کیا تھا کہ جب تم اے اللہ تیرا آخری پیغمبر آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے، اس کی تصدیق کریں گے۔ اور آج جب کہ وہ پیغمبر دنیا میں تشریف لا چکے ہیں تو یہ لوگ ان کی تصدیق کرنے کے لیے، ان پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات نے ان کو فرمایا کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اور اللہ کی ذات نے کیا وعدہ کیا تھا کہ جب تم لوگ یہ کام کرو گے تو دنیا میں بھی تمہیں عزت ملے گی اور آخرت میں بھی تمہیں عزت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انہی لوگوں سے جو بنی اسرائیل ہیں ان کو خطاب کیا ہے اور ان سے وعدہ جو کیا تھا اس کا ذکر فرمایا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ سے ہی سے ڈرو۔ یعنی اب جب تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ آخری نبی آ چکے ہیں تو ان کی تصدیق کرو، اللہ کی ذات سے ڈرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو، یعنی نبی کا انکار کر رہے ہو، یہ تمہاری آخرت کو برباد کر دے گا۔ اللہ سے خوف کرو۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور جو میں نے اتار دیا اس کے اوپر ایمان لاؤ، یعنی قرآن کے اوپر ایمان لاؤ۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو پہلی والی کتابوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے، کیونکہ اس امت جو اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے جو لوگوں کو تعلیم دی ہے، لوگوں کو جو ترغیب دی ہے، لوگوں کو جو دینی احکامات بتائیں، وہ سراسر پہلے انبیاء علیہ السلام ان میں سراسر یہ بات موجود ہے کہ پہلے تمام انبیاء کو ماننا پڑے گا، پہلے جتنی اللہ کی ذات نے کتابیں اتاری ہیں، صحائف اتارے ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے، پھر جا کے ایک مسلمان کامل ایمان والا بنتا ہے۔ تو قرآن جو اللہ کے نبی کی تعلیم جو ہے وہ تو ایسی ہے کہ جو پہلے انبیاء کی بھی تصدیق کرنے والی، اور وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اول انکار کرنے والوں میں سے نہیں بنو۔ یعنی جو لوگ اللہ نے جو قرآن دیا ہے اس کا انکاری بننا، اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کرنا، جو یعنی پہلے نبی کا انکار کرو یا قرآن کا انکار کرو تو بھی جرم ہے، جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، آخر میں کرو تو بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن اول انکار کرنے والے نہ بنو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ کہ جو قرآن اور حدیث، جو قرآن کا اللہ کے نبی کا انکاری بن رہا ہے اور اس میں پہل کر رہا ہے، اور وہ دوسرے لوگوں کے بھی اس عظیم گناہ کے اندر شرکت کا ذریعہ بنے گا۔ تو جب اس نے اللہ کے نبی کا انکار کیا، قرآن کو نہیں مانا، تو یہ گناہ گار ہے۔ پھر دوسرے لوگ اس کو دیکھیں گے، وہ یہی کام کریں گے، تو ان کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ کوئی، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے، جس نے کوئی نیکی کا راستہ اختیار کیا، نیکی کا راستہ یعنی نیکی کے راستے پہ چلا، اور پھر دوسرے لوگوں نے بھی اس کے طریقے کو اختیار کیا، اس کے پیچھے چلتے رہے، تو پہلے والے کو اس کے اوپر
پہلے والے کو بھی نیکی کا جو اجر ہے وہ ملتا رہے گا، یعنی دوسرے لوگ جو نیک کام کرتے رہیں گے اس کا اجر اس کو ملے گا، ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہے۔ تو ایسے ہی جس نے کوئی غلط راستہ اختیار کیا اور ایک نیا طریقہ ایجاد جو ہے وہ جاری کیا جو برا ہے، جو گناہ کا ہے، اور پیچھے لوگ اس کے اوپر چلتے رہے، تو جیسے اس کو گناہ اس طریقہ غلط طریقے کے جاری کرنے کا خود اس کو گناہ ہوا، پچھلے لوگوں کو بھی ایسے اس کا گناہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ لوگ جو یہ کام کر رہے تھے، تو یعنی اول انکار کرنے والے جب انہوں نے گناہ کیا ہے تو پیچھے جتنے لوگ بھی یہ گناہ کرتے رہیں گے اس کا گناہ ان کے اوپر بھی پڑتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کی جو کتاب میری آیات ہیں، یعنی ان کے پاس تورات تھی، تورات ان کے پاس تھی، تو یہاں پر یہودیوں کا ہی تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جو یہودی علماء تھے وہ تورات کی آیات کو جانتے تھے، تو ان کے یعنی لوگوں کی مرضی کے مطابق لوگوں کو فتوے دیا کرتے تھے، اور اللہ کی کتاب کی جو آیات ہیں ان کا معنی میں گڑبڑ کرتے تھے، یعنی گڑبڑ کرتے تھے، اس کو بدل دیتے تھے لوگوں کی دنیاوی اغراض کی خاطر، ان سے چند پیسے لینے کے لیے اور عزت اور شہرت کے حصول کے لیے وہ لوگ تورات کے اندر تحریف کیا کرتے تھے، اس کا مطلب بدل دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ کام نہیں کرو، یعنی تورات کے اندر تحریف مت کرو، اس کے احکامات کو بدلو نہیں، اور لوگوں سے تمہیں کیا ملے گا؟ چند پیسے ملیں گے، یا لوگوں سے تم اپنی ریسپیکٹ کروانا چاہتے ہو، عزت کروانا چاہتے ہو، اس لیے ان کی مطلب کے مطابق تم اس تورات کی جو آیات ہیں ان کے مطلب بتاتے ہو، تو یہ بہت بری بات ہے۔ اس لیے تم میری آیات کے بدلے میں تھوڑے سے پیسے مت لو۔ اور یہاں پر جو ایک خاص طور پہ مسئلہ بعض لوگ جو ہے وہ چھیڑتے ہیں کہ بھئی جو مثلا نماز پڑھانا ہے، قرآن کی تعلیم دینا ہے، اس کے اوپر جو اجرت لینا، یہ بھی بعض لوگوں نے تو اس آیت کو دیکھ کر یہ بات کرنا شروع کر دی کہ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں یا نماز پڑھاتے ہیں، وہ بھی اس وعید میں داخل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا کہ یہ کام نہیں کرو تو وہ بھی اس میں داخل ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس مسئلے کا اس کے ساتھ ہرگز تعلق نہیں ہے۔ تو قرآن کی تعلیم اور نماز امامت کرانا، اس کی اجرت لینا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ابتدا کے ہاں تو فتویٰ یہی تھا کہ نہیں لینی چاہیے، باقی ائمہ کرام فرماتے تھے کہ اس میں یہ لینا جائز ہے، اور ابھی جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یعنی پیروکار ہیں، متاخرین حنفیہ جو ہیں، انہوں نے اس کا فتویٰ دیا ہے کہ یہ ضرورت شدیدہ ہے، اس یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس سے ہم یعنی بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ اگر ہم لوگ ایسا کریں کہ قرآن کی تعلیم کے اوپر بھی کچھ اجرت لینے کو ناجائز قرار دیں اور امامت کروانے کے اوپر بھی اجرت لینا جو ہے اس کو ناجائز قرار دیں، تو اس کے ذریعے سے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ دین کی تعلیم جو ہے اس کا ہر جائے گا، کہ لوگ اپنے کام دھندے میں لگ جائیں گے اور قرآن اور حدیث کو سمجھنا اور سمجھانے والے لوگ وہ کم پڑ جائیں گے، اور اس طرف آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو اس کے پیش نظر علماء نے اس کا فتویٰ دیا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں یا نماز پڑھاتے ہیں اس کے اوپر اجرت لینا جائز ہے، لیکن اس مسئلے کا اس آیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے یہ یہود جو علماء تھے وہ چونکہ اس میں تحریف کرتے تھے تورات میں، تو ان کو منع فرمایا گیا ہے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ تو یعنی باطل کے ساتھ ملانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بات کہ جو حق اور سچ اور بالکل واضح ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو لوگوں کے سامنے اس انداز میں پیش کرنا کہ اس کو کسی دوسرے مسئلے کے ساتھ یعنی حق اور باطل کو ایسے گڑ مڑ کر کے بتانا کہ سامنے والا جو بندہ ہے اس کے اوپر مسئلہ کلیئر ہی نہ ہو، وہ مزید کسی شک و شبہ میں پڑ جائے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے کہ اس نے کیا بات کر دی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور حق کو چھپانا، یعنی جو تورات کے اندر جو بات اللہ کی ذات نے فرمائی تھی کہ میرے آخری نبی آنے والے ہیں، ان کے پاس کتاب ہوگی، ان کے اوپر ایمان لے کر آنا،
تو یہ یہودی لوگ اچھے سے جانتے تھے، پھر بھی اس بات کو چھپا رہے تھے، لوگوں کو بتاتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات کو لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگ ایمان لے آئیں۔ تو اس بات کو چھپانے سے منع کیا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور فرمایا تم تو جانتے ہو سب۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ یہاں پر بھی ان کو ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا، یہود و نصارہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کو حکم دیا، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ اور نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے کہ ایک ہے نماز کا ادا کرنا، نماز کا پڑھنا، جیسے ہم عام طور پہ اس کے لفظ یوز کرتے ہیں، نماز کا ادا کرنا، ایک ہے نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کے جو فرائض ہیں، اس کے واجبات ہیں، سنتیں ہیں، اس کے آداب ہیں، اس کی شرائط ہیں، تمام کا لحاظ کرتے ہوئے نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنا، یہ ہوتا ہے نماز کا قائم کرنا۔ قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے جیسے ایک چیز کو سیدھا کرنا، جیسے کوئی دیوار جب اس کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے، جب اس دیوار کو ایسے بالکل اس کی بنیاد بھی سیدھی ہے، اس کے اوپر دیوار کو سیدھا کھڑا کیا جائے گا تو اس کے اوپر جتنا بھی وزن ڈال دو تو وہ آرام سے اس کو برداشت کر سکتی ہے۔ اور اگر دیوار بنائی گئی لیکن دیوار جو ہے وہ درمیان میں سے ٹیڑھی ہے، یا اوپر سے ٹیڑھی ہے، یا نیچے سے ٹیڑھی ہے، تو وہ کسی وزن کو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ تو نماز کو اچھے سے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے شرائط، آداب، واجبات، سنن، فرائض کی لحاظ کرتے ہوئے جب نماز کو ہم قائم کریں گے، نماز کو پڑھیں گے، تو یہ ہے نماز کا قائم کرنا، اور اس کے بہت ساری برکات اور فوائد ہمیں حاصل ہوں گے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، حالانکہ یہاں پر بھی نماز مراد ہے۔ تو پہلے نماز کا تذکرہ ہو چکا ہے، لیکن یہاں پہ پھر سے اس کا ذکر اس لیے کیا گیا، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پر بھی یہودی لوگوں کو جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہودی لوگ جن کی نماز کے اندر رکوع نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یہ جو امت محمدیہ ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے، ان کی نماز میں رکوع ہے، تو تم جیسے پہلے تمہیں نماز کا حکم تھا، یہاں پر بھی نماز کا حکم ہے، تو تم یہاں جو ہے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھو، یہ جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر بعض جو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو رکوع، جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے حوالے سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جب کوئی نماز پڑھی جا رہی ہے، یعنی جو لوگ نماز اکٹھے ہو کر پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ آیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ تو بعض علماء جو ہے انہوں نے وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ نماز کا ادا کرنا، نماز کو ادا کرنا یعنی جماعت کے ساتھ، یہ تو واجب ہے، اور ان لوگوں نے بھی اپنے دلائل پیش کیے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے یہ فرمایا کہ بھئی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، تو انہوں نے وہ حدیث مبارکہ پیش کی ہے، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ پڑوسی جو نماز مسجد کے قریب جو رہنے والا بندہ ہے، اس کی نماز تو ہوتی نہیں ہے مگر مسجد میں، یعنی اس کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو بعض علماء نے یہ بات فرمائی، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبینا صحابی تھے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کہ میں نابینا آدمی ہوں اور مجھے مسجد میں لے کے جانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو کیا میرے لیے رخصت ہے کہ میں نماز گھر میں پڑھ لوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اس کو یہ بات فرمائی کہ ٹھیک ہے تم نماز پڑھ لو گھر پہ، لیکن جب وہ جانے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہارے پاس جب تم گھر میں ہوتے ہو تو کیا اذان کی آواز تم سنتے ہو؟ تمہارے گھر تک اذان کی آواز جاتی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اذان کی آواز کو سنتا ہوں۔ تو فرمایا تو پھر تمہارے لیے وہاں پہ نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، پھر تو تمہیں نماز مسجد میں ہی جا کر پڑھنی پڑے گی، پھر تو آپ کو مسجد میں ہی آنا چاہیے۔ تو اس سے وہ علماء جنہوں نے یہ بات فرمائی کہ نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے، تو یہ احادیث مبارکہ ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ له الا من عذر،
جس نے آواز سنی اذان کی اور پھر اس کے بعد اس نے اس کا جواب نہیں دیا، یعنی وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں گیا، تو اس کی نماز تو ہوتی نہیں ہے۔ ہاں اس کا کوئی عذر ہے، بندہ بیمار ہو گیا، کوئی اس کو مسئلہ ہے تو پھر تو ہے، لیکن جب عذر ہی نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو اس کو نماز جو ہے وہ جماعت میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھنا پڑے گی۔ اور جو لوگ یہ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، تو ان حضرات نے یہاں پر پھر اس کی تعویل کی ہے کہ بھئی اس کی نماز نہیں ہوتی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز کامل نہیں ہوتی ہے، اس کی نماز مقبول نہیں ہوتی ہے، تو یعنی اس کے جو فرض ہے وہ تو ادا ہو جائے گا لیکن نماز اس کی کامل نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہاں پر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ یعنی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات نے پھر فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اور تم کتاب کو پڑھ بھی رہے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے، أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پر بعض حضرات نے یہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ جیسے کسی کو تبلیغ کرنا، نیکی کا حکم دینا اور خود اپنے آپ کو کیا کرنا، اس سے بھول جانا۔ ایک تو بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہے کہ یہودی جو علماء تھے وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے، جو اللہ کے نبی پر ایمان لاتے، قرآن کو مانتے، ان کو کہتا ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، تم قرآن پہ ایمان لائے، اللہ کے نبی کو تم نے نبی مان لیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن خود ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جو علماء تھے، یہودی علماء جو ہیں وہ خود ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسروں کو تو کہہ رہے ہو کہ اچھی بات ہے تم ایمان لے آئے، لیکن خود نہیں لا رہے تھے۔ اس لیے نہیں لا رہے تھے کہ دنیا کی چند ٹکے کے حصول کے لیے، دنیا کی تھوڑی سی شہرت کے حصول کے لیے اور دنیا کے کچھ یعنی فوائد کے حصول کے لیے وہ ایسا کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خود تو نیکی کا ان کو حکم دے رہے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول رہے ہو، خود نہیں کر رہے۔ اور بعض یہاں پہ ایک اور اہم مسئلہ کہ جیسے ایک بندہ ہے وہ خود بیچارہ کیا کر رہا ہے، دوسروں کو کہہ رہا ہے نماز پڑھو، خود پڑھتا نہیں ہے، دوسروں کو نیک کام کرنے کا حکم دے رہا ہے، خود کرتا نہیں ہے، تو بہرحال وہ گناہ گار ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دے، دوسروں کو ترغیب دینا ہی چھوڑ دے، وہ دوسروں کو ترغیب دے گا، یہی عمل اس کے بھی نیکی کے اوپر آنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور اس میں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پہ معراج کے اوپر اللہ کی ذات نے بلایا، آپ تشریف لے گئے، تو وہاں پر اللہ کے نبی نے دیکھا جہنم کی آگ کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کی زبان جو ہے وہ باہر نکلی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے۔ تو پوچھا گیا یہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو واعظ و نصیحت کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی وعید شدید ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کو نیک کام کرنے کا جو ہے وہ ترغیب دیں اور خود اس کے اوپر عمل نہ کریں۔ تو بہرحال یہاں پر جو لوگ ہیں وہ یہودی علماء کو خطاب کیا گیا ہے۔ تو خود نیکی کا کام کرنا اور دوسروں کو اس کے اوپر لانا، اور اگر خود ایک بندہ نیکی کا کام نہیں کر رہا ہے، دوسروں کو کہہ رہا ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی اس کو فائدہ ہوگا کہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو بھی دین کے اوپر چلا دے گا۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ یعنی یہودی لوگ چونکہ وہ دنیا کی محبت میں پھنسے ہوئے تھے اور تورات کے اندر تحریف کر کے لوگوں کو ان کی مرضی کے مسئلے بتا کر ان سے پیسے لیا کرتے تھے، اور لوگ پھر ان کی بڑی عزت اور اکرام بھی کیا کرتے تھے، ان کو شہرت بھی حاصل ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں جی، جو ہم لوگ ان سے مسئلے پوچھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی جو تمہارے دل کے اندر دنیا کی محبت جم چکی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے میری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے، یہ خواہش بھی پوری ہو جائے، تو اس لیے وہ کیا کر رہا ہے، الٹے سیدھے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب بندہ صبر کر لیتا ہے، یعنی وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی اپنے آپ کو روکے گا ان سے، تو پھر اس کے لیے دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے گی۔ ایک انسان ہے وہ حرام حلال کمائے جا رہا ہے، اور کیوں کمائے جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ تو جب وہ اپنی خواہشات کو لگام ڈالتا ہے، صبر کرتا ہے اس کے اوپر کہ مجھے غلط کام، بس اپنی ضرورت کے اوپر کھڑے رہنا ہے،
چاہے میں مر بھی جاؤں، مجھے صرف حلال کما کے اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے یعنی یہ آسان ہو جائے گا ان حرام کاری سے بچنے کے لیے۔ حرام کاری سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا اپنے آپ کو جب صبر کی لگام ڈالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو اور نماز کے ذریعے سے۔ اور نماز چونکہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے کہ نماز جب بندہ نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس میں تو بہت سارے جائز کام بھی وہ حرام ہو جاتے ہیں، جیسے بولنا، کسی سے بات کرنا، کسی کی بات کو یعنی سننا، اور اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی ممنوع ہو جاتی ہیں کہ جب وہ نماز میں داخل ہو چکا ہے۔ تو اس لیے نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ نماز صبر کو سیکھنے کا بہت بڑا یعنی صبر کے سیکھنے کے لیے بہت بڑا عمل ہے، اس کے ذریعے سے بندے کو صبر حاصل ہوتا ہے۔ تو چونکہ نماز کے ذریعے سے بندہ بہت سارے جائز کاموں سے بھی اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، اس کے ذریعے سے تمہیں مدد حاصل ہوگی اور تم اپنی ان خواہشات سے بچ سکو گے اور حلال راستے کے اوپر چلنا تمہارے لیے آسان ہوگا۔ اور وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور نماز تو بھاری ہے، یعنی اب یہ بھی ایک ہے کہ جیسے یعنی اپنے آپ کو روکنا کہ ہر چیز سے، یہ بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ نماز باری ہے الا الخاشعین، مگر جن لوگوں کے دل کے اندر عاجزی ہوتی ہے ان کے لیے بھاری نہیں ہے، ان کے لیے بہت آسان ہے۔ تو یہ ایک نسخہ بتایا ہے کہ یعنی اپنے غلط کام سے بچنے کے لیے صبر ہے، اور صبر کیسے حاصل ہوگا؟ تو وہ فرمایا کہ جب دل کے اندر خشوع ہوگا۔ خشوع کا مطلب ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت اور انسان کی اپنی عاجزی اور انکساری کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اور اللہ سب کچھ ہے۔ جب یہ خیال اور دھیان انسان کے دل میں ہوگا تو اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اور خاشعین کون لوگ ہیں؟ جن لوگوں کا یہ یقین ہے کہ آخرت لمبی زندگی ہے، اور جب ہم مریں گے اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ جب بندہ آخرت کے خیال کو سامنے رکھتا ہے تو دنیا کی محبت اور دنیا کے اندر جتنی عزت اور شہرت چاہنے کے جو جتنے خواب ہیں انسان کے، اور جو دل کے اندر فکر رہتی ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہو، شہرت ہو، یہ سب اس آخرت والی فکر کے سامنے زیرو ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو آخرت کی شوق رکھنا چاہیے۔ اور جو خشوع و خضوع والے لوگ ہیں ان کے دل کے اندر خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ان کو آخرت یاد ہو کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، تو یہ اس کا علاج بتایا گیا ہے۔ یعنی خشوع پیدا کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے، کیسے ہم خشوع اپنے دل میں پیدا کر سکتے ہیں؟ تو اس کو کیا جائے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ، جن لوگوں کو یقین ہے ہم آخرت میں اللہ سے ملیں گے، تو اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کے چلے جانا ہے۔ تو یہودی لوگ جو تھے جن کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت تھی اور شہرت کے طلبگار تھے، تو ان کو یہ ترغیب